کہ علم کو مکمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے حضور کو وہ علوم سکھائے تو سرکار کا علم آپ ساتھ مزید سمندر لے کر بھی سرکار کے علم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ حضور کا ایک وصف ہے. علم حضور علیہ السلام کی ایک کوالٹی ہے. جب سرکار علیہ السلام کے ایک وصف کو ہم پورا نہیں کر سکتے, پورے حضور کی شان کا محبت کہاں سے بیان کر سکیں گے؟ تبھی تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اور اعلیٰ حضرت نے آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا, یا رسول اللہ آپ کے اوصاف ہم کیا کیا بیان کریں, کن کن الفاظوں سے یا رسول اللہ ہم آپ کی شان بیان کریں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف آپ کے جو کوالٹیز ہیں, جو اوصاف ہیں, عیب تناہی سے ہیں بری. یہ اتنے عظیم ہیں کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں, ختم ہونے کا نام نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونا کسی صفت کا یہ بھی عیب میں شمار کیا. تیرے تو وصف آپ کے اوصاف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو اب حضور کا مرتبہ اور بھی بڑھ گیا, اس سیکنڈ میں اور بھی بڑھ گیا, ہر وقت بڑھتا جا رہا ہے. جب سرکار کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے تو ہم کیسے حد مقرر کریں؟ اللہ کے نزدیک سرکار علیہ السلام کی ایک حد ہے, لیکن مخلوق کے نزدیک اللہ نے حضور کی حد بیان نہیں کی, ہم نہیں جان سکتے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور نتیجے میں فرما دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بدلہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے جن کا تذکرہ ابھی مولانا آفاق صاحب نے کیا, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں فرمایا یا رسول اللہ کن کن الفاظوں سے میں آپ کو یاد کروں. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, شہر خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. یا رسول اللہ حبیب کبریا تم, اللہ کے حبیب آپ ہیں, امام الانبیاء تم ہو, تمام نبیوں کے امام آپ ہیں. محمد مصطفیٰ تم ہو, محمد مجتبیٰ تم ہو. اور یا رسول اللہ غریبوں کی درد, غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو, دعا تم ہو. فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو, ندا تم ہو. غریبوں کی مدد, بے بس کا بس روحی فدا تم ہو. سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دو سرا تم ہو. اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو, نبیوں میں تم ہی تم ہو, کہ محبوب خدا تم ہو, نبی الانبیاء تم ہو. اتنی تعریف کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس الفاظ کن کن الفاظ سے میں آپ کو یاد کروں. فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی, ہم آپ کو اللہ تو نہیں کہہ سکتے. خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, نہ اللہ سے جدا کہہ سکتے. تو کیا کہا جائے یا رسول اللہ؟ خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا. اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سرکار علیہ السلام کا مرتبہ, اور قرآن کی روشنی میں یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کو علم سکھانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر مزید قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. کیا مفہوم ہوا؟ جتنے رسول اللہ نے جتنی قوم کی طرف بھیجا ان تمام قوم کی زبان اللہ نے رسولوں کو سکھا کر بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم, جس قوم کی طرف جو رسول گئے قوم کی زبان اللہ نے سکھا کر بھیجا. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے اس قوم کی لینگویج کیا تھی اللہ نے پہلے سے سکھا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم کی زبان اللہ نے سکھایا. اور یہ قرآن کی روشنی میں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف عرب کے رسول ہیں؟ نہیں. کیا عجم کے ہی صرف رسول ہیں؟ نہیں, پوری کائنات کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نوا پارا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ. کیا ہے آگے بیٹا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ
इलैकुम जमीआ, अल्लाह फरमाता है ए हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम सब लोगों की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं क़यामत तक जितने आएंगे सबके रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए हबीब हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना, आगे क्या है बेटा? तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ए हबीब हमने पूरे आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के रसूल नहीं, पूरे आलमीन के लिए रसूल है, जिन्नात के भी रसूल, फरिश्तों के भी रसूल, जानवरों के भी रसूल। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं अल्लाह की तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अब मुझे बताइए जिस कौम की तरफ जो रसूल आते हैं उस कौम की ज़बान अल्लाह सिखाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो सारी कायनात के रसूल है, तो कायनात में जितनी ज़बान है उन सबकी ज़बान अल्लाह ने हुजूर को सिखा दिया है। तो आप अरबी में बयान करो, हुजूर सुनते हैं, आप या रसूल अल्लाह उड़िया में कहो, हुजूर सुनते हैं, आप या रसूल अल्लाह किसी और ज़बान में कहो, सरकार सुनते हैं। क्यों? सबके रसूल है, पूरी कायनात के रसूल है। तो कायनात में जितनी मखलूक है सबकी ज़बान अल्लाह ने हुजूर को सिखा दी। देखा कुरान से कैसे हमारे अकाईद ज़ाहिर होते हैं, वाज़े होते हैं। फिर जानवरों की ज़बान, क्या हमारे आका जानवरों की ज़बान नहीं समझते थे? क्या वाक़यात ऐसे नहीं कि हिरनी ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से शिकायत की अपने मालिक की कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को कैद कर लिया है? क्या ऊंट ने आकर हुजूर की बारगाह में शिकायत नहीं की उसके मालिक की? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने बताया ना कि ये ऊंट ये कह रहा है, इसका मतलब ऊंट की ज़बान जानवर की ज़बान में हुजूर जानते हैं। ये हुजूर की शान है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के रसूल, तो कायनात में जितनी बोली बोली जाती है सब की ज़बान से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ हैं। फिर मजीद अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जितने रसूल भेजे वो इसलिए भेजे कि तमाम रसूलों की इत्तिबा की जाए, उनकी इताअत की जाए। रसूल के हुक्म को मानना फर्ज है, इंसान को भी मानना पड़ेगा और चांद और सूरज को भी मानना पड़ेगा। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम सबके रसूल हैं, तो तमाम मखलूक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करेगी, अंबिया किराम की इत्तिबा तमाम मखलूक करेगी। यही वजह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद की तरफ गुफ्तगू नहीं फरमाई, रिवायत के मुताबिक चांद की तरफ इशारा फरमाया और इशारे को देखते ही चांद शक हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया। क्यों? सरकार का इशारा, हुजूर का इशारा सर का चांद ने देखा और चांद ने हुजूर के इशारे को समझ लिया और दो टुकड़े हो गया। इत्तिबा करना लाजिम है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज की तरफ इशारा फरमाया तो सूरज जैसे डूबा वैसे ही उल्टे पांव पलट कर आया। इतना भी इंतजार नहीं किया कि मैं रुक जाऊं, वापस कैसे आऊंगा, यहाँ तो शाम हो गई है, दूसरी जगह सुबह हो रही है, मैं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा तो फिर नरम गरम हो यानी निजाम आगे पीछे हो जाएगा। जहाँ रात है वहाँ सुबह हो जाएगी, जहाँ असर का वक्त है वहाँ मगरिब हो जाएगी, जहाँ मगरिब का वक्त है वहाँ असर का वक्त हो जाएगा। कुछ भी सूरज ने नहीं सोचा। क्यों? हुजूर का हुक्म था। सरकार अलैहिस्सलाम को हुक्म के हुक्म की तामील करना सब पर फर्ज है। तो सरकार अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही सूरज को भी आना पड़ा, चांद को भी दो टुकड़े होना पड़ा। तभी तो आला हजरत ने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से वो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और मुहतरम हज़रात, कुरान करीम ये इतनी प्यारी चीज है, अल्लाह का कलाम। ज़ाहिर अल्लाह के कलाम से बढ़कर क्या हो सकता है। आप जितना हुजूर की मोहब्बत में कुरान पढ़ेंगे उतने आपके अकायद मजबूत होते जाएंगे। हमारे आका के बारे में हमारा अकीदा है कि हुजूर हाजिर नाज़िर है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम मौत का मजा चखने के बाद अपने रोज़े अनवर में हयात हैं अपने जिस्म के साथ, और हुजूर की जहां मर्जी होती है वहां तशरीफ ले जाते हैं।
جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور پوری کائنات کو ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن سے دلیل چاہیے، موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ شاہدن کا لفظ مطلق ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف صحابہ کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، بلکہ شاہدن گواہ بنا کر بھیجا، یعنی سرکار علیہ السلام تمام لوگوں کے گواہ ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں تمام تفاسیر آپ اٹھا لیجئے، مفسرون فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فی الدنیا باحوال الاخرہ، وانہو صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فی الاخرہ باحوال الدنیا۔ اللہ نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی کہ آخرت میں جتنے واقعات ہونے والے ہیں ان سب واقعات کے دنیاوی زندگی میں ہمارے آقا گواہ ہیں، اور دنیا میں جتنے واقعات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، قیامت کے دن حضور علیہ السلام تمام واقعات کے گواہ ہیں۔ یہاں تک کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں، مفسرون نے لکھا کون ایمان والا ہے حضور جانتے ہیں، کون کفر پر ہے حضور جانتے ہیں، کون ہدایت پر ہے حضور جانتے ہیں، کون گمراہیت پر ہے حضور جانتے ہیں، کون نیک ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، کون گنہگار ہے وہ بھی حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ تبھی تو ان تفاسیر کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے شاہدن کا ترجمہ فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفاسیر کی روشنی میں ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تفاسیر، بڑے بڑے مفسرون کی تفسیر پڑھیے، تب پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں جب چاروں طرف سے عقائد پر وار کیے گئے تو بزرگان دین نے جو عقیدہ ہمارے سامنے رکھا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان عقائد کو واضح کر کے امام اہل سنت نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں جب پہچان مشکل ہو گئی تھی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا عقیدہ واضح کر کے بتا دیا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا وہ راستہ جو واقعی میں بزرگوں کا راستہ، جو امام اعظم امام شافعی امام سرکار غوث اعظم خواجہ غریب نواز کا راستہ تھا، وہی راستہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے واضح کر کے دکھایا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف قرآن حفظ کر لیا کافی ہے؟ عالم بن چکے کافی ہے؟ نہیں، آپ سب پر ضروری ہے، چاہے بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو، سب پر ضروری ہے کہ عقائد اہل سنت سیکھیں۔ کیوں؟ آپ کے گاؤں میں آج سے 5 سال پہلے کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، لیکن میں نے سنا اب 40-50 لوگ کچھ وہابیت کی طرف چلے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عقائد ہم نہیں پڑھے، ہم نے دلائل نہیں سیکھی، وہابیوں کے اعتراض نہیں پڑھے، ان کو کیسے جواب دیا جائے یہ نہیں پڑھے، اور اسی قرآن کو غلط طریقے سے ترجمہ پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ انبیاء مدد نہیں کر سکتے، اولیاء مدد نہیں کر سکتے۔ ارے اولیاء کی تو شان یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، رب ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، میرا ولی اگر کسی چیز کی قسم کھا کر مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ اولیاء کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ ہاں، یہ جو فیک پیر ہوتے ہیں، جھوٹے پیر ہوتے ہیں، ان کی بات ہم نہیں کرتے، جو واقعی میں اولیاء ہوتے ہیں ان کی دعا مقبول۔ کیوں؟ رب نے فرمایا میرا ولی کسی چیز کی قسم اٹھا لے میں ضرور اس کی پوری کرتا ہوں، اس کا مطلب وہ مقبول مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے، اولیاء کے مراتب کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ لوگ قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی سے پیش کر کے ہمارے نوجوان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، کل آپ کا بچہ سنی تھا، آج ان کی طرف چلا گیا تو اس کو واپس لینے کی کوشش آپ کو کرنی ہے کہ وہ انجانے میں وہاں گیا ہے، سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ سمجھا کر اسے واپس لائیں گے تو آپ کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ عمل بہتر ہوگا۔ ہاں، سمجھانے کے بعد اگر وہ نہیں سمجھتا پھر آپ اس سے دور رہیں گے، اپنے کو اس سے دور رکھیں گے، لیکن جہالت میں انجانے میں چلے گئے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ کب کر سکیں گے؟ جب ہمیں عقائد کا علم ہوگا، ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شان، ان کی شان کیسے پتہ چلتی ہے، حدیث میں حضور کی شان کیسے پتہ چلتی ہے۔ اس کو سیکھنا، اس کو اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے، بلکہ علماء کے پاس آ کر سیکھیے، مضبوط بنیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری تمام نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما،
اور آج کل وسیلے پر بھی بہت اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ جب فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں تو نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنے کی کیا حاجت، ولی کے وسیلے سے کیا حاجت؟ میں مختصر طور پہ بخاری شریف کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ سوتے وقت جو دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، آپ لوگ پڑھتے ہوں، لیکن اسی بخاری شریف میں ایک اور دعا حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، او کما قال۔ یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، مفہوم ذہن میں رکھے اور اس دعا کو پڑھ کر سونے جایا کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سونے سے پہلے یہ دعا کرو۔ پہلے فرمایا بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ دو، یہ بھی سنت ہے، بستر کو جھاڑ دینا اور یہ دعا پڑھنا، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں سونے جا رہا ہوں تو تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں، اور یا اللہ میں صبح اٹھوں گا تو بھی تیرے ہی کرم سے اٹھوں گا، اور اے اللہ اس نیند میں اگر مجھے موت آ جائے تو تو مجھے بخش دینا۔ کتنی پیاری دعا، اس نیند میں مجھے موت آ جائے تو مجھے بخش دینا، اور اے اللہ صبح اگر تو نے مجھے زندگی دی، مجھے اٹھا دیا تو یا اللہ جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ جیسے اپنے ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے تو میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو اب کیا پتا چلا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ کسی کے پاس کروڑوں روپے ہو ایمان نہ ہو تو بیکار ہے، اور کوئی غریب سے غریب ہو عشق مصطفیٰ سے دنیا سے جائے تو اس سے بڑھ کر امیر کون ہوگا؟ تو ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت کی حفاظت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی تعلیم دی ہے۔ فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ جب بڑی دولت وسیلے سے اللہ سے مانگنا جائز ہے تو یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں ہمیں ہمارے اس جائز کام کو پورا فرما دے، یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ یا اللہ غریب نواز کے صدقے میں بلا اور مصیبت سے بچا، یہ دعا کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو قرآن اور حدیث کو رکھ کر یہ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں وسیلے سے آ کر مانگو۔ تو اللہ سے ڈائریکٹ کہنا یا اللہ میری مدد فرما، یہ بھی جائز، یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں میری مدد فرما، یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا اللہ مجاہد ملت کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، یہ بھی جائز، یا اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں عشق رسول عطا فرما، یہ بھی جائز۔ کیوں؟ یہ تمام طریقے کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو کوئی وسیلے کا انکار کرے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھتا ہے تو اچھی بات، نہیں سمجھتا تو اپنے سے دور رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج وہ چلا گیا تو کل آپ کا دوسرا بچہ چلا جائے، نہیں، آپ کی قوم کا دوسرا چلا جائے۔ ان کی حفاظت کے لیے ہی یہاں مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ آپ کے بچے حفظ بھی کریں گے، آپ کے بچے عالم بھی بنیں گے۔ ان مدارس پر آپ توجہ دیجئے، علماء کا خیال رکھیں، اس طرح خیال رکھیں کہ ان کو ایسی آپ معاش سے ایسے فری کر دیں کہ وہ مطالعہ زیادہ کریں، جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ علم آپ کے بچوں کو ملے گا۔ امام کو آپ اچھی تنخواہ سے رکھیں گے تو امام معاش سے فری ہو جائیں گے، تو وہ مطالعہ کر کے اچھے بیان جب کریں گے تو آپ ہی کو زیادہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، علماء کا خیال رکھیں، عقائد اہل سنت پر مضبوط رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے حفاظت میں رکھے۔ اس جلسے کے جتنے بھی منتظمین ہیں، جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ان سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب کو بھی اللہ تعالی خوشحال رکھے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صاحب الناہور کل ناصری فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کا موقع عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سری لنکا سے ہوں اور میں نے سنا کہ یہاں ماشاءاللہ اردو بہت اچھی بولی جاتی ہے اور میری زبان اردو نہیں ہے، اس لیے میری بول چال میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کو نظر انداز کر دینا۔ اور ماشاءاللہ یہاں شعراء، علماء، حفاظ موجود ہے، ان سے بھی گزارش ہوگی کہ میرے بیان میں کوئی قابل اصلاح بات ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ بھی یہاں 2 بچے حافظ بنے اور تقریباً 35 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، حفظ کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک چیز اللہ نے نہیں چھوڑی، نہ ہی کوئی تر چیز چھوڑ رکھی ہے، ہر چیز کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد ہے وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر چھوٹی چیز کا بھی ذکر، ہر بڑی چیز کا بھی ذکر، اور قرآن کریم سے آپ جو سوال کریں گے ان سوالوں کا جواب آپ کو قرآن کریم میں مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کس نے نازل کیا تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے اسے نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کن پر نازل ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اگر سوال یہ پیدا ہو کہ کس زبان میں اللہ نے نازل فرمایا تو جواب موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا۔ اچھا رات میں نازل کیا یا دن میں تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ مہینہ کون سا تھا؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ان شوق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر سوال کا جواب عطا فرما دیا ہے، یہ ہماری سمجھ پر ہے، یہ ہماری استطاعت پر ہے کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب علوم القرآن میں قرآن کے علم کے تعلق سے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اقدس مصر میں ہے، اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے غوث تھے، بہت بڑے اپنے وقت کے صوفی تھے، وہ فرماتے ہیں، کون؟ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھائی مولانا افضل الدین علیہ الرحمہ کو اتنا علم دیا کہ سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علوم استخراج کیا۔ سورہ فاتحہ سے 2,48,000 میں ایک کم 247,999 نالجز سورہ فاتحہ سے استخراج کیے۔ یہ کن کی بات ہے؟ تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ کی بات ہے۔ اندازہ کریں 3 صدی میں اللہ نے ایسے علماء پیدا فرمائے تو ان کے اساتذہ کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بھی اولیاء ہیں جن کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے 1000 معنی وہ جانتے ہیں، ہر آیت سے 1000 میننگز وہ جانتے ہیں، اور وہ اولیاء فرماتے ہیں کہ ہم جو نہیں جانتے وہ 1000 سے بھی زیادہ، ہم ایک آیت میں 1000 میننگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور کچھ اولیاء کی جماعت یہ فرماتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا علم دیا کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر میں 4000 معنی پوشیدہ ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الف میں 4000 معنی ہم جانتے ہیں، بے میں بھی 4000 معنی، لیکن بے کے معنی الف کے 4000 معنی سے مختلف ہیں۔
تو ہر حرف میں 4000 میننگز ہم جانتے ہیں. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. ان اولیاء کرام کو اللہ نے جو علوم عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے 1000 معنی، ایک ایک حرف سے 4000 معنی. سبحان اللہ. تو جب یہ علماء کا حال ہے، اولیاء کرام علماء ربانیین کا حال ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا عالم ہوگا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نے فرمایا کیا کہ اگر میں چاہوں، دیکھیے کمال ان کا علم دیکھیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں. کمال. ایک اونٹ اگر 100 کتاب بھی اٹھا لے سمجھانے کے لیے، ایک کتاب میں 1000 صفحات مان لے تو 100 کتابوں میں 1,00,000 صفحات. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں تو 1,00,000 ملٹیپلائی بائی 70 لاکھ صفحات. مولا علی کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ چاہے تو 70 لاکھ صفحات خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھ دے. اور مزید ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں چاہوں تو بسم اللہ کی بے کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر دوں. کیا علم اللہ نے انہیں دیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علم کے تعلق سے بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے تعلق سے بھی روایت ہے. مزید آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شان یہ کہ روایت میں آتا ہے دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کا علم ایک طرف رکھا جائے ترازو کی. اس میں انبیاء کرام کا ایکسیپشن ہے. اس دنیا کے تمام لوگوں کا علم ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلے پر رکھا جائے تو سب پر یہ بھاری ہوگی. کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی. ایسے صحابہ کے بارے میں بے ادبی گستاخی جن کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ نے اعتراف فرمایا کہ ان کو اللہ نے اتنا علم دیا، اور وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. ادب کا اندازہ دیکھیں کیسا ادب ان بزرگوں کے درمیان تھا. کس طرح کا ادب. فاروق اعظم جن کا علم اتنا کہ دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف، جس میں علماء آ گئے، مجتہدین آ گئے، مفسرین آ گئے، محققین آ گئے، محدثین آ گئے، سائنٹسٹ آ گئے، میتھمیٹیشن آ گئے، ہر کوئی آ گیا، سب کا علم ایک طرف اور سیدنا فاروق اعظم کا علم ایک طرف. وہ فرماتے ہیں کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، مطلب ان کے سامنے میں کچھ نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم سبحان اللہ. صحابہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم جماعت صحابہ میں اعلم القرآن، قرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب میں نے یہ جو جملہ کہا کہ فاروق اعظم کا یہ کہنا کہ ابو بکر کے سامنے ہماری کیا حیثیت، یہ بے ادبی کے حساب سے نہیں کہا، بلکہ فاروق اعظم نے ایک جگہ خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تمام زندگی کے اعمال ابو بکر لے لے اور غار ثور والی ایک نیکی مجھے دے دے. ساری زندگی کے اعمال میرے وہ لے لے اور غار ثور والی ایک نیکی مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. وہ نیکی کون سی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں 3 راتیں گزاری غار ثور میں. اللہ اکبر. کیا شان ان بزرگوں نے دین کی. تو قرآن کریم اتنا وسیع ہے، اس میں اتنے علوم اللہ نے رکھے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور ایسے اس قرآن کریم کو آپ کے بچوں نے حفظ کیا ہے، اس کا مطلب وہ آیتیں جن میں بے حساب معنی پوشیدہ ہے آپ کے بچوں کے سینے میں وہ کلام موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تفصیلی بیان ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ Everything is recorded in Quran in detail. ہر چیز کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرما دیا، لیکن ہم نہیں چاہتے. ہمارے سامنے آیتیں پڑھتے تو ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ رب نے فرمایا اے حبیب ہم نے جو آپ پر نازل کی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الکتاب تبیانا لکل شیء، اس قرآن میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ پھر رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، اے میرے حبیب یہ ہمارے ذمہ کرم میں ہے، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، ہم اس کی شرح آپ کو بتائیں گے۔ جس کا ٹیچر رب ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور یہ قرآن کی تشریح ہم آپ کو بتائیں گے، تو حضور جیسا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کتنا علم اللہ نے دیا حضور علیہ السلام کو، سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ پہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سورہ نساء میں، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی دیوبندی، کوئی نجدی، کوئی وہابی ایک ایسے روایت کو پیش کر کے کہتا ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے فلاں موقع پہ فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم، فلاں موقع پہ کہ سرکار علیہ السلام خاموش رہے جب کوئی سوال کیا گیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا، ہم کہتے ہیں کہ تم اگر قرآن پڑھے ہوتے تو یہ اعتراض کرتے ہی نہیں۔ وجہ دیکھیں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرنا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ لا علمی ہے، بلکہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو پیغام دے، دوسروں کو علم سکھایا جائے۔ مثال کے طور پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال فرمایا، وہ کما قال، اے بلال ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس طرح فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بڑی نیکی میں نہیں کرتا، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں ایک کام یہ کرتا ہوں جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو کی ادا کر لیتا ہوں۔ اب اس حدیث میں حضور نے سوال فرمایا، اب نجدیوں نے کہا کہ حضور کو معلوم ہوتا تو سوال ہی کیوں کرتے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر حضور سوال نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ بلال کی یہ شان ہے اور تحیت الوضو کی فضیلت کیا ہے ہم کیسے جانتے؟ اور نجدیوں تم واقعی میں بے وقوف ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال حضرت بلال کی طرف کتنے عقائد کا خلاصہ بیان کرتی۔ ہمارے آقا نے کہاں پر آواز سنی؟ جنت میں۔ جنت کتنی دوری پر ہے؟ اٹھائیے تفسیر، زمین سے پہلا آسمان کا سفر 500 سال کا سفر ہے، اور آج سائنس کہتا ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہے نہیں، صرف ملکی وے ہے، آسمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ ارے 500 سال کی زندگی ہو، 500 سال سفر کرے تب پہنچے نا، جب اتنی زندگی نہیں تو آسمان کا انکار ہی تو کریں گے جب تک قرآن اور حدیث پر ایمان نہ رکھے۔ تو زمین سے آسمان a journey of 500 years، 500 سال کا ڈسٹنس، اور ہر چیز کی گہرائی ہوتی ہے، آسمان کی گہرائی یہ بھی 500 سال کا ڈسٹنس۔ تو ایک آسمان طے کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے۔ اللہ نے فرمایا 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمانوں کو طے کرنے کے لیے 7000 سال کی ضرورت ہے، اور اس سے کتنے اوپر جنت ہے اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر جانے۔ اب ہزاروں سال کی مسافت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود جنت میں، حضرت بلال مدینہ شریف میں چلتے تھے نا۔ اچھا بتائیے میں اگر چلا کر بات کروں تو آگے والا جتنا سنے گا اس سے تھوڑا کم 20 صف کے بعد والا بھی سنے گا، کیوں؟ چلا کر بولنے سے۔ میں آہستہ بولوں گا تو صرف آگے کے 2-3 صف والے سنیں گے، پیچھے والوں کو سننے میں نہیں آئے گا۔ یعنی پست آواز یہ سننے میں کم آتی ہے، زوردار آواز یہ سننے میں مدد کرتی ہے دور والوں کے۔ مجھے بتائیے قدموں کی آہٹ پست ہوتی ہے یا بلند ہوتی ہے؟ چلنے کی آواز یہ تو پست ہوتی ہے، چھوٹی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے آقا ہزاروں سال کے ڈسٹنس پر ہیں، حضرت بلال مدینہ شریف میں چلتے ہیں، وہ بھی آہٹ قدموں کی یعنی چھوٹی آواز۔ سرکار کو اللہ نے ایسی سماعت عطا فرمائی کہ بلال مدینہ میں حضور جنت میں ان کی قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔
جو نبی ہزاروں سال کے ڈسٹنس میں حضرت بلال کی آہٹ سن سکے، اڑیسہ سے ہم یا رسول اللہ کی صدا لگائے حضور نہ سنے؟ یہ تو 4000 میل کا ڈسٹنس ہے، 5000 میل کا ڈسٹنس ہوگا، وہاں تو ہزاروں سال کے ڈسٹنس ہے۔ اچھا دوسری بات، ہمارے عقائد کیسے نمایاں نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واحد شخص تھے جو مدینہ شریف میں چلتے تھے؟ ظاہر سینکڑوں لوگ چلتے ہوں گے، ہزاروں لوگ چلے ہوں گے، لیکن سرکار علیہ السلام نے پہچان لیا یہ بلال ہی بلال ہے۔ یہ پہچاننا بھی کتنا بڑا کمال ہے۔ ہزاروں لوگ چل رہے ہیں راستے پر، لیکن حضور نے فرمایا یہ جو آہت ہے یہ بلال ہی کی ہے۔ یہ پہچاننا بھی تو سرکار کا معجزہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی شان ایک ہی حدیث سے کتنے عقائد ہمارے ظاہر ہوتے کہ حضور کو اللہ نے ایسی سماعت عطا فرمائی کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو کچھ اس طرح کے واقعات آئے جو دیوبندی نجدی کہتے کہ حضور کو فلاں وقت یہ نہیں معلوم، فلاں وقت وہ نہیں معلوم، تو آپ یہ آیت پیش کر دینا، سورہ نساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ تو اگر اس وقت فلاں مسئلے کا جواب حضور نے نہ دیا ہو، کسی واقعے میں جواب نہ دیا ہو، اب تو جان رہے ہیں، اس لیے کہ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ان بچوں کی عمر کیا ہوگی؟ 15 16 17 مثال کے طور پر آج انہوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، آج سے 10 سال پہلے ان کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ آپ نے دیکھا ہوا، آپ کے بچے تو آپ نے دیکھا ہوا۔ اگر میں یہ کہوں نہیں 15 سال پہلے یہ پڑھتے نہیں تھے، اس کا مطلب آج بھی نہیں جانتے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ اگر یہ کہوں تو بے وقوفی ہوگی۔ اب جب حافظ بن چکے تو پرانی بات ختم ہو گئی، اب میں پرانی بات کو لے کر کہوں نہیں 10 سال پہلے نہیں پتا تھا تو آج بھی نہیں پتا، یہ تو میری جہالت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بلند و بالا ہے، اور ایسے واقعات میں حکمتیں پوشیدہ ہے، پھر بھی اے نجدیو اگر تم اس بات کو لے کر دلیل بناتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جب رب نے سکھا دیا اب جانتے ہیں تو پرانی بات کو لاتے ہی نہیں ہو۔ اس کا مطلب تمہارے دل میں حضور کی وہ محبت نہیں بلکہ بغض رسول ہے۔ اچھا اب بھی اگر نہیں مانتے، اب بھی علم غیب کے تعلق سے ان روایتوں کو لے آتے ہو، تو اس کا مطلب تم نے اللہ کے سکھانے پر اعتراض کیا۔ اللہ فرماتا ہے جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، تم کہتے ہو آج بھی یہ نہیں جانتے، تو اللہ کے کہنے پر تم نے سکھانے پر اعتراض کیا، تو تم حضور کی آڑ میں اللہ کی بھی گستاخی کرتے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ قرآن اور حدیث تو سرکار کا غیب کا علم بتا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ کون سے پارے میں بیٹا یہ آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ؟ حافظ صاحب 30واں پارہ کیا معنی ہوا؟ اے میرے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ آگے کیا ہے بیٹا؟ الا ما شاء اللہ۔ اے میرے حبیب اگر آپ سے بھول بھی ہوئی نا تو اللہ کی مرضی سے ہوئی، جب اللہ چاہے۔ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، کیا مطلب ہوا؟ حضور اپنے سے نہیں بھولتے، کیوں؟ وہ کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو بھول اپنی مرضی سے دیتا ہے تاکہ سرکار کا بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے۔ اور یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ میں بھولتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھول دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے۔ اب نجدیو تم کہو گے حضور بھولتے تھے تو قرآن کے خلاف، کیوں؟ اللہ نے فرمایا فلا تنسا آپ نہیں بھولیں گے، ہم ایسا پڑھیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ الا اگر بھولنا بھی ہوا تو ماشاء اللہ، جیسا اللہ چاہے، تو اللہ کی مرضی سے بھول ہوگی۔ اب تم سرکار کو خطا وار اگر کہتے ہو تو قرآن پہ تمہارا عمل نہیں بلکہ قرآن کے نام پر غلط عقائد تم پیش کرتے ہو۔ پھر مزید اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی چیزیں جو اللہ نے پیدا کرنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیا۔ دنیا میں جتنی زبان بولی جاتی ہے، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 5000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور تفسیر نصفی یا تفسیر خازن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی۔ تو 7 لاکھ زبانوں میں مائک کو کیا کہیں گے آدم علیہ السلام کو معلوم ہے، 7 لاکھ زبان میں کرسی کو کیا کہتے ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو ایسے سکھایا کہ خود رب فرماتا ہے ہم نے آدم کو سکھایا۔ کیوں؟ کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نبی کسی کا شاگرد ہو تو کہنے والا کہے گا کہ ان کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ تو میرے شاگرد ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو دنیا میں پیدا کرنے والا تھا، تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ علی الملائکہ فقال، آگے کیا ہے؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، اے میرے فرشتوں ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ یا آدم، کیا ہے بیٹا؟ انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ بتائیے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتوں کو سکھانے والے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں بلکہ انبیاء تو فرشتوں کے بھی استاد ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ آئیے سورہ کہف، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے حضرت خضر کو ہماری طرف سے علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آئی تو رب نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم سکھایا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اللہ نبیوں کو سکھایا۔ اور حضور کی بات آئی الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب کیا؟ علمہ البیان، بیان کا مطلب کیا؟ تفسیر طبری اٹھا لیجئے، علماء موجود ہیں۔ 310 میں امام طبری کا وصال ہوا، 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ تفسیر بغوی اٹھا لیجئے، ہجری 516 میں وفات پائے، 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں امام بغوی۔ تفسیر کبیر دیکھ لیجئے، 606 ہجری، 850 سال پہلے کے بزرگ ہیں امام فخر الدین رازی۔ تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، ہجری 671، 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اسی طرح نصفی 710، 750 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ان تمام بزرگوں نے مطلق ایک جملہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا سکھایا بیان میں؟ ما کان، جو کچھ ہو چکا اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ وما سیکون، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ نے سکھا دیا۔ اور آگے کے جملے الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے تمام چیزیں حضور کو سکھا دیا۔ سرکار کا علم قرآن کی روشنی میں اتنا کہ جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ ایک اور بات مفسرون نے لکھی، علم علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اولین جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آخرین آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، سب کا علم اللہ نے حضور کو سکھا دیا۔ علم علم الاولین والآخرین۔ اب اعلیٰ حضرت کو مشرک کہنے والے امام طبری کو مشرک کہہ کے دکھاؤ، امام بغوی کو مشرک کہہ کے دکھاؤ، امام بغوی کو بدعتی کہہ کے دکھاؤ، اور امام فخر الدین رازی کو بدعتی کہہ کے دکھاؤ۔ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پڑھا ہی نہیں، پڑھتے تو اعلیٰ حضرت کو سچا عاشق رسول مانتے۔
تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا علمہ البیان کا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ما کان و ما یکون کا علم دیا۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ مفسرون کی تفاسیر کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ قرآن کریم جو آپ کے بچوں نے حفظ کیا ہے اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا علم اللہ نے بیان فرمایا کہ علم القرآن، قرآن سکھا دیا۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہر خشک و تر چیز کا ذکر ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ اور کتنا بیان ہے؟ سورہ کہف اللہ نے فرمایا کیا ہے وہ؟ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ مداد لکلمات ربی کیا ہے بیٹا؟ ہاں اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سورہ کہف کی آخر میں ایک آیت آتی ہے مداد لکلمات ربی، ایک منٹ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پورے سمندر کو سیاہی بنا لے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر پورے سمندر کو انک بنا لیا جائے، پہلے مجھے یہ بتائیے یہ قلم جس میں ایک یا دو قطرہ پانی کا ہوگا، پورا جگ تو نہیں ہوگا، پانی کا پورا برتن نہیں ہے، ایک یا دو قطرے ہوں گے، اس سے بنی ہوئی سیاہی سے 100 صفحات لکھ سکتے ہیں تقریباً۔ تو اگر ایک دو قطرے سے 100 پیجز لکھ سکتے ہیں تو ایک برتن پانی میں کتنے قلم بن جائے گا، کتنی سیاہی بن جائے گی، لاکھوں صفحات ہو جائے گی۔ اور پوری ندی کا پانی لے کر اگر انک بنا لیا جائے کتنے صفحات بن جائیں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے پوری دریا سمندر کو لے کر انک بنا۔ قل لو کان البحر، بحر کو اگر سیاہی بنا لے اور قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیں مداد لکلمات ربی، یہ پورا سمندر ختم ہو جائے گا۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، ایک اور اس طرح کا سمندر بھی اگر لایا جائے، ایک سمندر تو سیاہی سے ختم ہو گئی، قرآن کی تفسیر لکھ دیا، قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، ایک اور اس طرح سمندر لایا جائے اور اس کا بھی سیاہی بنا کر قرآن کی تفسیر لکھی جائے، وہ دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی باتیں ختم نہیں، قرآن کی تفسیر کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں غالباً ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ آپ کے اس شہر میں کون سا یہ گاؤں ہے؟ رائے رنگپور، کبھی درخت گنے ہیں؟ کتنے درخت ہیں یہاں پر؟ پورے شہر میں کتنے درخت ہیں کبھی آپ نے گنے؟ یہاں رائے رنگپور کی بات نہیں، پورے اڑیسہ کی بات نہیں، ہندوستان کی بات نہیں، روئے زمین کی بات چل رہی ہے۔ پوری زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، ان تمام درختوں کو اگر یوز کر کے قلم بنا لے، اقلام، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ، اور پورے سمندر کو سیاہی بنا لے، زمین میں جتنے درخت سب کو پین بنا لے، پورے سمندر کو انک بنا لے اور قرآن کی تفسیر لکھے، یہ سب سوکھ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس کے بعد ایسے 7 سمندر بھی لے آیا ہے۔ سورہ کہف میں 2 سمندر کا ذکر ہے، یہاں 7 سمندر کا ذکر ہے، اس کے بعد مزید 7 سمندر بھی لے آؤ، 7 سمندر کو سیاہی بنا لو اور اللہ کے کلام کی تشریح لکھنا شروع کرو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کی بات، قرآن کی شان کیا؟ اس قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے آقا کے علم کو تمہیں ناپنا ہے، میشر کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، پورے روئے زمین کے درختوں کو جمع کر لو اور قلم بنا لو، پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، انک بنا لو، اور مزید 7 سمندر ایسے لے لو، اس کو بھی سیاہی بنا لو۔ حضور